بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها. الحمد لله على كل نعمة وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه يا أرحم الراحمين. برائے تاجیل ظہور امام زمان بلند تر صلوات. اپنی اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بھی بلند تر صلوات. بے گناہ قید مومنین کی رہائی کے لیے بھی بلند تر صلوات. تمام مریض مومنین مومنات بالاخص جن کے اسماء لیے جاتے ہیں، عنایہ فاطمہ، سیدہ مومنہ ایک پاکستان میں، سخی حسین شاہ صاحب کے فرزند، راجہ صاحب ان کے فرزند، اور حاضرین کے اقربا جو مریض ہیں ان کی صحت یابی کے لیے بلند تر صلوات. تمام مرحومین مومنین مومنات بالخصوص حاضرین کے اقربا، بالاخص اس ادارہ کے معاونین مرحومین اور معاونین کے مرحومین مرحومات، اور نبیل سید حیدر مرحوم کے بلندی درجات کے لیے بھی بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. صلوات. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. صلوات. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی الزہراء المصطفیٰ محمد. صلوات. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلوات. سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. صلوات. الحمد للہ الذی جعلنی وجعل جدی وابی وامی الکبیر والصغیرین من الباکین علی مصائب آل عباد. صلوات. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین
من یوم عداوتہم الی یوم الدین ومن ابتداء یوم الدین الی بقاء یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات صلوات انشاءاللہ ہمیشہ توجہات و عنایات ولی عصر کے زیر سایہ رہیں۔ خالق کائنات سب کا چل کے آیا قبول فرمائے، دعائیں مستجاب فرمائے، مریضوں کو صحت یاب فرمائے، مرحومین کے درجات بلند فرمائے، سب کی عزاداریاں قبول فرمائے، عزاداروں کی عزاداری کی حفاظت فرمائے، ان کے دشمنوں کو نابود فرمائے، مومنین کے عزت مال ناموس کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو جو احسان فرمایا ہے کہ حسین کی محبت ہمیں عطا کی ہے، ہمیں اسی پر قائم و دائم فرمائے، ہماری نسلوں کو، ذریت کو، اولادوں کو اسی پر قائم و دائم فرمائے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھتے ہیں۔ ایک جملہ مصیبت کا بیان کر کے پھر کچھ گزارشات پیاسوں کو پانی پلانے کے حوالے سے اور چند جملے مصائب کے اس کے بعد خداوند میرا پیش کرنا، آپ کا عزاداری کرنا، پوری زندگی کی عزاداریاں بالاخص یہ عزاداری اور آئندہ زندگی کی قبول فرمائے۔ دونوں بہن بھائی عاشور کی رات کو، اسی رات کو باتیں کر رہے تھے، یہ ایک دم سے قبلہ استاد العلماء کی لفظیں ہیں، یعنی کسی عام عالم کی لفظیں نہیں ہیں۔ ایک دم سے امام حسین فرماتے ہیں، بہن زینب ذرا کان لگاؤ نا، غور کرو، یہ اماں کے رونے کی آواز نہیں آ رہی؟ اماں آپ 10 محرم کی رات کو فرمایا حسین آپ نے مدینہ چھوڑا ہے تو ماں نے بھی قبرستان بقیع چھوڑا ہوا ہے، میں اپنی چادر سے تیری قتل گاہ کی صفائی کر رہی ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں، اللہم کلمہ غوث اور خوض دو لفظیں ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئی ہیں، ان کا مطلب ہے غوطہ لگانا، غوطہ زنی کرنا۔ اب ایک بندہ غوطہ لگاتا ہے رحمت الہی میں، نور الہی میں، جیسا کہ آپ حضرات نور اللہ، نور حسین، نور ولایت، نور امامت میں ہم لوگ غوطہ زن ہوئے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم حسین کے راستے پر ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہمارے ٹکڑے بھی کر دے ہم کبھی یہ راستہ، یہ مقصد چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم غوطہ زن ہیں نور الہی کے، کہ اللہ نے ہمیں تقوی اختیار کرنے پر، رسول کی اتباع کرنے کے نتیجے میں حسن و حسین کے ساتھ پہچان کروائی ہے، اور یہ ولایت، یہ مودت، یہ محبت حسین ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، اور جو ولایت، جو محبت، جو مودت اللہ ڈالتا ہے کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ جبرائیل موجود ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر ہمیں حکم ہوتا کہ آپ دنیا میں، یا محمد لو کانت عبادتنا علی وجہ الارض، اے اللہ کا نبی اگر ہمیں عبادت کرنے کا حکم ہوتا زمین پر، لَعَمِلْنَا ثَلَاثَ خِصَالٍ، تو ہم 3 کام کرتے۔ جبرائیل کون کون سے؟ پہلا فرماتے ہیں اغاثۃ اصحاب العیال، جس کی فیملی بڑی ہو اور وہ خرچ پورا نہ کر سکتا ہو ہم اس کی مدد کرتے۔ دوسرا وَسَتَرَ الذُّنُوبَ،
وستر الذنوب، ہم پردہ پوشی کرتے لوگوں کے گناہوں کی، یعنی کسی کو اجازت نہیں ہے دوسرے کے اگر خطا کو دیکھ لے تو اس کو بازاروں میں یا کسی دوسرے کو بتائے، بلکہ اس پر جتنا پردہ رکھے گا اتنا زیادہ اجر پائے گا۔ تیسرا فرماتے ہیں، تیسرا وسقی الماء للمسلمین، ہم پیاسے مسلمانوں کو پانی پلاتے ہیں۔ یعنی تین کام، اگر ہمیں دنیا میں رہ کر عبادت کا حکم دیا جاتا تو ہم یہ کام کرتے کہ ہم لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتے، جو پریشان حال ہیں عیالدار ان کی خدمت کرتے، اور پیاسوں کو پانی پلاتے۔ پانی پلانے کا کتنا ثواب ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں فی الکبد الحارۃ اجر، جو بندہ پیاسے کو پانی پلاتا ہے اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اچھا، ایک ہے کہ پانی موجود ہے اور آپ نے کسی پیاسے کو پانی پلا دیا ہے تو اس میں آپ کو اجر و ثواب ملے گا غلام آزاد کرنے کا، اور ایک ہے کہ پانی موجود نہیں ہے، صرف آپ کے پاس ہے اور آپ نے پانی پلایا کسی ایک بندے کو، تو رسول فرما رہے ہیں گویا آپ نے پوری انسانیت کو سیراب کر دیا ہے۔ اور جو بندہ ومن سقا کبدا حراء من بہیمۃ وغیرہا اظلہ اللہ فی عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، جو بندہ کسی بھی پیاسے کو پانی پلاتا ہے، وہ جانور ہو یا انسان ہو، ڈزنٹ میٹر، کوئی بھی پیاسا ہے اس کو پانی پلاتا ہے، قیامت والے دن وہ اللہ کے سائے میں ہوگا، جس دن سوائے اللہ کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں افضل الصدقۃ ابراد الکبد الحراء، سب سے بہترین صدقہ ہے پیاسوں کو پانی پلانا۔ ان الرجل، جی کر لیں۔ باہر ایک گاڑی کھڑی ہے اپوزٹ دا روڈ، اس پہ ریڈ کلر کی مرسیڈیز ہے، مائک پہ کر دیں۔ دو گاڑیاں کھڑی ہیں اپوزٹ روڈ پہ، ایک مرسیڈیز ہے ریڈ کلر کی KJK 6129 اور ایک کیا ہے وائٹ کلر کی گاڑی ہے۔ برائے کرم وہ موو کر لیں، وہاں مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ برائے کرم جس مومن کی ہے وہ گاڑی موو کر لیں۔ ایک علاقے کا گناہ گار بندہ، مشہور گناہ گار، بت پرست کہہ دیں، کوئی بھی دنیا کا گناہ نہیں جو وہ نہیں کرتا ہو، ایک جگہ سے گزر رہا تھا، دیکھا ہے جانور پیاس سے مرنے کے قریب ہے، ساتھ کنواں تھا، تو وہاں دیکھا تو اس کا وہ ڈول بھی نہیں جس سے پانی نکالا جاتا ہے، برتن نہیں تھا، جلدی سے اپنے کپڑے اتارے ہیں، اس کے اندر کود گیا ہے، اپنے کپڑے بھگو کے باہر لایا ہے، اس جانور کو جو مر رہا تھا، وہ کتا تھا بلا تھا جو بھی تھا، پانی ڈالا ہے تو وہ پیاس سے مرنے والا پرندہ وہ جانور وہ بچ گیا ہے، وہ اٹھا ہے، اس نے دو ملائی، شکریہ ادا کیا اور خدا کا شکر ادا کیا، نکل گیا ہے۔ یہ گناہ گار ہے، اس کو تو خبر ہی نہیں ہے، اس نے تو زندگی میں کوئی نیک کام کیا نہیں ہے، تو اس زمانے کے پیغمبر کو خدا کا حکم ہوا ہے کہ جاؤ جو مشہور گناہ گار ہے نا، اسے جا کے کہو میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے کہ تو نے ایک پیاسے جانور کی جان بچائی ہے، اسی کے بدلے میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ پھر میرے آقا کا فرمان بہترین صدقہ ہے۔ پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ان الرجل اذا سقا امرأتہ الماء اجرا، جو بندہ اپنی بیوی گھر میں بیٹھی ہے، بیگم صاحبہ کام کر رہی ہے، اس کو پیاس ہے اور وہ پانی کی طرف جانا چاہتی ہے یا اٹھنا چاہتی ہے، اور شوہر صاحب تکلیف کر کے خود پہلے پانی اٹھا دیتے ہیں، رسول فرماتے ہیں اس کا اجر بہت زیادہ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ پھر فرماتے ہیں اذا کثرت ذنوبک فاسق الماء علی الماء، بندہ گناہ گار ہو جائے تو کیا مشورہ دے جاتا ہے؟ جاؤ توبہ کرو، جاؤ نماز پڑھو، جاؤ عبادت کرو، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو۔ اللہ کا رسول فرما رہا ہے اذا کثرت ذنوبک، جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں، فاسق الماء علی الماء، لوگوں کو پانی پہ پانی پلائے رکھو، یعنی لوگوں کو پانی پلاتے جاؤ گے تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ان اول ما یبدأ بہ یوم القیامت صدقۃ الماء، جو سب سے پہلا کام جس کا کوٹ لگے گا قیامت والے دن، وہ پانی پلانے کی اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ ان اسماعیل کانت اغنامہ ترعی بشط الفرات،
حضرت اسماعیل نبی اللہ کی بھیڑ بکریاں ریوڑ فرات کے کنارے پر چر رہے تھے، خود بھی تھے اور ساتھ میں ان کا خدمت گزار بھی تھا، جو ہیلپر تھا یا نوکر کہہ دیں، غلام کہہ دیں، جو بھی تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں مویشی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے وہاں پہ۔ تو جب انہوں نے اپنا چارہ کھا لیا تو حضرت اسماعیل نے فسأل اپنے اس خادم سے کہا انہیں فرات پہ لے جاؤ، پانی پلاؤ۔ کہتا ہے 5 دن ہو گئے ہیں، چارہ تو کھا رہے ہیں، جب فرات پہ لے جاتا ہوں یہ بھیڑ بکریاں وہاں سے پانی نہیں پیتی ہیں۔ حضرت اسماعیل پریشان ہوئے، نہیں، کہتے ہیں پھر ٹرائی کرو، کہتا ہے ابھی ابھی لے کے آیا ہوں، نہیں پی رہے پانی۔ فسأل ربہ عن سبب ذلک، حضرت اسماعیل نے اپنے رب سے پوچھا، میرے اللہ یہ میری بھیڑ بکریاں، یہ جانور فرات سے پانی کیوں نہیں پی رہے؟ فنزل جبرائیل، جبرائیل نازل ہوا، وقال یا اسماعیل سل غنمک فانہا تجیبک عن سبب ذلک، آپ اپنے ریوڑ سے پوچھئے، ان بھیڑ بکریوں سے پوچھئے، یہ آپ کو اپنی زبان میں بتائیں گے، جواب دیں گے۔ فقال اللہ لم لا تشربین من هذا الماء، بھیڑ بکریوں آپ یہاں سے پانی کیوں نہیں پی رہے؟ فقالت بلسان فصیح قد بلغنا، اپنی فصیح زبان میں جواب دیتے ہیں، انا ولدک الحسین سبت محمد یقتل ہنا عطشانا، ہمیں خبر ملی ہے، ہمیں بتایا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ تیری اولاد میں سے محمد کا نواسہ اسی فرات کے کنارے پیاسا قتل کیا جائے گا۔ جب سے ہم نے یہ خبر سنی ہے جانوروں نے کہا ہے ہم نے فرات سے پانی کبھی نہیں پئیں گے۔ آج کی رات میرے آقا نے 3 حصوں میں تقسیم کی ہے۔ ایک حصہ اصحاب کے ساتھ، ایک اقربا کے ساتھ، ایک عبادت خدا میں۔ اصحاب کے ساتھ حصہ گزرا، باقی 2 حصے اقربا کے ساتھ اور عبادت۔ جس خیمہ میں حسین جاتے رہے ہیں، 3.5 برس کی معصومہ بیٹی ہے، بابا کے ساتھ جاتی رہی ہے۔ جب مقدمہ کربلا، شہادت میں نے شہادت علی اصغر کی پڑھنی ہے، مقدمتاً کچھ گفتگو آپ خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جب مقدمہ کربلا امام حسین کے سامنے رکھا گیا نا کہ حسین آپ نے قربانی دینی ہے، مالک مجھے منظور ہے، عباس جیسا بھائی دینا ہے منظور ہے، علی اکبر دینا ہے، علی اصغر قربان کرنا ہے، قاسم قربان ہوگا، اون و محمد قربان ہوں گے، ماں بہن کی چادر قربان کرنی پڑے گی، دین کو بچانا ہے۔ حسین نے کہا مجھے منظور ہے۔ جب فائل کلوز کرنے لگے نا تو حسین کہتے ہیں میرے اللہ ایک بات، جی میرا حسین بول، کہتا ہے یا اللہ یہ تو تیری ڈیمانڈ ہے نا، یہ قربانیاں چاہیے۔ حسین نے کیا قربان کیا؟ مانگ حسین کیا چاہتا ہے؟ تو میرے آقا نے عرض کی خدا بندہ مجھے ایک بیٹی عطا کر جو میرے سینے کا تعویذ ہو، جو میرے بغیر نہ سوئے میں اس کے بغیر نہ سوؤں، اسے کچھ ہو مجھے تکلیف پہنچے، مجھے کچھ ہو وہ روتی رہے، کربلا سے شام تک ہر ظلم اس پہ بارہا دہرایا جائے، وہ مجھ حسین کی طرف سے ہوگی قربان۔ یہ 3.5 برس کی بیٹی جس خیمہ میں جاتے ہیں حسین ہی بابا کے ساتھ رہتی ہے، جس خیمہ میں گئے ہیں، بہن کے ساتھ بیٹھے ہیں تو بیٹی ساتھ ہے، دوسرے خیام میں گئے ہیں بیویوں کے ہاں، دوسری بہن کے ہاں، تو یہ بیٹی ساتھ رہی ہے۔ جب عبادت شروع کی ہے تو روضہ خان حضرات پڑھتے ہیں جیسے حسین قیام میں، بیٹی بھی ساتھ قیام میں، حسین سجدگاہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، بیٹی بابا کے چہرے کی طرف۔ رکوع میں جاتے ہیں حسین، رکوع میں حکم ہے نا جب آپ رکوع میں جائیں تو دونوں پاؤں کے درمیان دیکھیں، حسین وہاں دیکھتے ہیں، بیٹی بابا کے چہرے کی طرف رخ موڑ کے۔ سجدے میں جاتے ہیں حسین سجدے میں، حکم ہے آپ یہاں پر دیکھیں، حسین کی بیٹی سر گھما کے بابا کی زیارت کرتی رہی ہے۔ آخر میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے لخت جگر آپ سوتی کیوں نہیں ہو؟ کہتی ہے بابا جیسے سوتی ہوں مجھے خون کا دریا نظر آتا ہے، مجھے نیند نہیں آتی تیرے سینے سوا۔ پھر حسین نے سینہ بنایا، یہ بھی روضہ خان پڑھتے ہیں، کہتے ہیں میری بیٹی میرے سینے پہ سو جاؤ۔ پر بی بی عرض کرتی ہے بابا میری آنکھ جیسے بند ہوتی ہے مجھے خون کا دریا نظر آتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ قرآن کہتا ہے والدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماں پر فرض ہے اپنے بچوں کو 2 برس تک دودھ پلائے۔ کربلا کے جنگل میں 6 مہینے کے بچے کی ماں رو رو کے کہہ رہی تھی اصغر میری مجبوری ہے
دریا پہ پہرے لگ گئے ہیں، میرا دودھ خشک ہو گیا ہے، میں یہ فریضہ پورا نہیں کر پا رہی۔ کوفہ اور شام کے سفروں میں آدھی آدھی رات کے وقت عموماً دستور ہے ماں جتنا تھکی ہوئی ہو نا سو جائے، جب بچے کے دودھ پلانے کا وقت آتا ہے اس کی آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے۔ کوفہ اور شام کے سفروں میں علی اصغر کی ماں اٹھتی، بی بی کی چیخ نکل جاتی، پوچھتی تھی بی بی زینب، اے میری بھرجائی، میری بھابھی، آپ کیوں رو رہی ہو؟ کہتی تھی مخدومہ، علی اصغر کے دودھ پینے کا وقت آ گیا ہے، میں دائیں بائیں ہاتھ مارتی ہوں، مجھے علی اصغر نہیں مل رہا۔ کوفہ اور شام کے سفروں میں بارہا رو کے کہتی تھی سجاد، اس بغیرت کو روکو، علی اصغر کا قاتل میرے سامنے بار بار آ کے ہنستا بھی ہے، اشارے بھی کرتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عموماً دستور ہے ماں کا سن چھوٹا ہو، گود والے بچے کو کوئی بھی تکلیف ہو ماں برداشت نہیں کر سکتی۔ علی اصغر کا ماں کا سن بھی کربلا میں باقی بیویوں سے کافی چھوٹا تھا۔ جب سارے شہید ہو گئے ہیں، حفظ سلامت، میں نے شاید ابتدائی جو مجالس میں گزارش کی تھی، جو حضرات تشریف فرما تھے، جب امام یا نبی پر کوئی مشکل بنے تو اس کی حفاظت کرنا واجب ہے۔ جب میرے آقا نے غربت کا نعرہ بلند کیا، صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، خیمہ گاہ سے رونے کی صدا بلند ہوئی۔ میرے آقا واپس آئے ہیں، زینب بہن، میں نے کہا ہے جب تک حسین زندہ ہے کسی بی بی کے رونے کی آواز خیمہ گاہ سے باہر نہ آئے۔ بی بی کہتی ہیں حسین کیسے نہ روئیں، آپ نے صدا بلند کی ہے، علی اصغر پنگھوڑے سے اچھلا ہے، زمین پہ آیا ہے، کوہنیوں کے بل میدان کی طرف چلنا شروع کیا ہے، کہہ رہا ہے باباؤں اتنا جو غریب ہو گئے ہو، غربت کی صدا بلند نہ کرو، آؤ ابھی میں ایک سپاہی موجود ہوں۔ آئے ہیں حسین خیمہ گاہ میں، مجھے علی اصغر لا کے دیں۔ اصغر کو ماں نے اٹھایا ہوا ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے بے داغ نگینا مری زندگی دا، تیکو انج محفوظ رکھیں دی، وطن ہوندا یا پیو دی شاہی، تیرے سارے ناز منے دی۔ اب وہ بات کی ہے جو ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے تو جوان تھیندا میرا چن بچڑا، تیکو سیرے سگان دے پیندی، لگ گئی ای نظر سکیفے دی، پیاں کھیر دا حق بخشیں دی۔ شہزادہ رو کے کہتا ہے میں تیر کمان نہیں چلا سکدا، تے نہیں چا سکدا تلواراں، میرے پہلے قتال تے آویسن کل ہاشمی چھوڑ مزاراں، رو رو کے کہہ رہا ہے میری لاش برآمد کرنی ہے، تے وچوں قبر دے بدکاراں، جڈاں تریجھی واری قتال تھیواں، میں کو بخشے بطری داراں، اجرکم اللہ۔ لے کے آئی ہے ماں، حسین کہاں لے کے جا رہے ہو؟ علی اصغر کے لیے پانی لینے۔
چھوٹی چھوٹی اولاد والوں مجھے معاف کرنا، ماں سامنے آئی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے کوئی عذر نہیں تیرا ترکا ہے، تیری گالوں دل تارا جے نہ مانگ پانی میرے اصغر کی دے ہیوی شمردہ غلط مزاج رو رو کے کہہ رہی ہے ہووے لاکھ اصغر تیتے گھول لیواں میری زندگی دا سرتاجے تو لکھی ولی ماں کا بیٹے ہو، خالی لوٹنے والی ماں کے بیٹے ہو، شمر کا غلط مزاج ہے، میرا اصغر مرتا ہے تو مر جائے، میرے بیٹے کے لیے شمر سے سوال نہ کرو۔ حسین لے کے چلنے لگے ہیں، کہتی ہے زہرا کے لال علی اصغر کو ہاتھوں پہ نہ لے جاؤ، کہیں یہ نہ کہیں قرآن لے کے آ رہا ہے، شانے پہ اٹھاؤ۔ دو وجہ، ایک تو نازک دل ہے کہیں ڈر نہ جائے، دوسرا کیوں نہ آخری بار میدان میں جا دیں تک زندہ علی اصغر کی زلفیں ہوا میں لہراتی دیکھتی رہوں گی۔ اجرکم علی اللہ لے کے آئے ہیں، کہتے ہیں یا اہل الکوفۃ والشام، اے کوفیو شامیو، اگر آپ کی نگاہ میں مجرم ہوں میں، میرے اصغر نے تو کوئی قصور نہیں کیا، پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے، شرفاء تشریف فرماؤ، شریف کے لیے گھر کی بات مجمع عام میں کرنا مشکل ہوتی ہے، علی اصغر کو بلند کر کے میرے آقا رو کے کہتے ہیں کوفیو شامیو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اجرکم علی اللہ، کہتے ہیں حسین پانی خود پینا ہے نام اصغر کا لگاتے ہو، فرماتے ہیں علی اصغر نانا کی امت مجھ پہ اعتماد نہیں کر رہی، پانی مانگو۔ خشک ہونٹوں پہ شہزادے نے خشک زبان پھیری ہے، کہتے ہیں یا اہل الکوفۃ والشام، اے کوفیو شامیو، میں 3 دن کا پیاسا ہوں۔ اجرکم علی اللہ، علماء مقاتل نے علی اصغر کی مثال مچھلی کے ساتھ دی ہے۔ اس سے پہلے گزارش کروں گا میری وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جن کی گود میں 6 مہینے کے بچے ہوں، جب تک علی اصغر کی مصیبت بیان کرتا رہوں دودھ نہ پلانا، کہیں رو رباب کی آئی ہو کہے جی بھر کے پلاؤ، میرا پیاسا مارا گیا ہے۔ اجرکم علی اللہ، علماء مقاتل علی اصغر کی مثال مچھلی کے ساتھ دیتے ہیں، جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تڑپتی ہے، جب تڑپنے کی طاقت ختم ہو جائے کبھی دائیں کبھی بائیں، جب دائیں بائیں جانے کی طاقت بھی ختم ہو جائے، مچھلی کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ پرسہ دینے والوں، چھوٹی چھوٹی اولاد والوں، 7 محرم پانی بند ہوا، 8 محرم آئی ہے علی اصغر تڑپتا تھا، 9 محرم علی اصغر کبھی دائیں کبھی بائیں،
10 की सुबह तक असगर कभी मुंह खोलता था, कभी बंद करता था। उलमा कहते हैं जब हुसैन लेके मैदान आए हैं, अली असगर पे चौथी हालत तारी थी। वो कौन सी? लिखते हैं अगर मुंह खोल जाता तो बंद नहीं कर सकता था, अगर मुंह बंद होता तो खोल नहीं सकता। अजरुकुम अल्लाह। जब अली असगर ने पानी मांगा है, कहते हैं उमर इब्न साद ने कहा है हुरमला इक्ता कलाम अल हुसैन, ए हुरमला हुसैन की कलाम रोको। मैंने आज पढ़ा है ये मलून फिर सवाल करता है कि हुसैन की कलाम रोकनी है या असगर की कलाम। फिर उमर इब्न साद मलून कहता है तुम्हें वाइट सी छोटी खूबसूरत गर्दन नजर नहीं आ रही, इस पे तीर चलाओ। बेगैरत ने तीर कमान में लगाया, निशाना बनाया, हाथ कांपने लग गए, तीर गिर गया। दूसरी बार तीर गिरा, तीसरी बार तीर गिरा। उमर इब्न साद कहता है हुरमला इतना बड़े तीर अंदाज हो, तेरे तीर क्यों गिर रहे हैं? ये बेगैरत कहता है जालिम मालूम होता है तेरी अपनी औलाद नहीं है। मैं जब तीर कमान में डाल के निशाना बनाऊं मेरे तरफ नहीं, तू खैमगाह की तरफ देख। 4 साल की छोटी बच्ची है, कभी दाएं भाग जाती है, कभी बाएं भाग जाती है। कहती है जालिमा हया कर, अभी तो मैंने जी भर के खेला नहीं है, अभी मेरी माँ ने जी भर के दूध नहीं पिलाया। अजरुकुम अल्लाह। इसने तीर चलाया है ज़ुबहा मिनल उज़ुन इलल उज़ुन, एक कान से दूसरे कान तक अली असगर ज़िबा हो गए हैं। यतमलमलो अला सद्र अबी है, बाबा के सीने पे तड़पा है अली असगर। एक हिंदू राइटर लिखता है, कहता है अजीब मुसलमान हो, उस सन के बच्चे को भी तीर मारते हो जिस एज के बच्चों को ये भी पता नहीं होता कि तीर लगने पर रोते हैं या मुस्कुराते हैं। अजरुकुम अल्लाह। ईरान में आज भी 10 मुहर्रम को तमाम शबीहें बनाते हैं। हर कातिल आता है शबी बन के, जुल्म भी करता है। अली असगर की जब कपड़े की शबी बनाई गई, वहाँ मोमिनीन से कहा गया कोई आके जो एक्टर हैं तीर मारो, किसी ने नहीं कहा हम मारेंगे, सब ने मना किया। फिर एक ईसाई क्रिश्चियन को लेके आए हैं कि ये तीर चला देगा। जब उसे ले आए हैं उसे पढ़ाया गया है कि तूने ये तीर चलाना है, हमने रिकॉर्ड करना है। सामने उसने कपड़े की शबी बच्चे की बनी देखी, तीर कमान उसके हाथ में दिया गया। रो के कहता है मुझे बताओ ये वही आपके नबी के नवासे का बेटा है जिस पर मुसलमानों ने जुल्म किया था? कहते हैं हाँ। कहता है इतने सन के बच्चे को सिर्फ मुसलमान ही तीर मार सकता है, उसने भी इनकार कर दिया। ज़ुबहा मिनल उज़ुन इलल उज़ुन। अब हुसैन ने बेटे के गले का नाहक खून उठाया है, ये हुसैन का बैन है, किसी शायर का शेर नहीं। रो के कह रहा है या हिलालन लमस्ततम कमालन कद गालहुल खज़फ़ो सुम्मा आद गुरूबा। ए मेरा पहली का चांद बेटा, अभी तो तेरी किरणें आबोताब को नहीं पहुंची, किसी बद नजरे की नजर लगी है जो गुरूब कर गए हो।
جویں پہلی رات دا چن چڑھ دائے اون لحظے وچ لہ ویندے اون دے لتھیاں کل کائنات دے وچ یا کلخت یا دھیرا ہو ویندے ایویں لہ پیا پیو دیا تلیاں تو پیا موت کو حقلا دیندے ودی پچھ دیے موت خیام دے وچ اے چان بے موسماں کیندے اجرکم اللہ بیٹے کے گلے کا ناحق خون حسین نے ارادہ کیا آسمان کی طرف اچھالوں ندا آئی ہے یا حسین ناحق خون ہے قیامت تک بارش نہ ہوگی پھر ارادہ کیا زمین پہ پھینکوں ندا آئی حسین قیامت تک کوئی چیز نہیں اگے گی اب زمین قبول نہیں کر رہی آسمان قبول نہیں کر رہا رزن بقضائہی و تسلیمن لے امرے اپنے بیٹے کے گلے کا ناحق خون حسین نے اپنی ریش پہ ملا ہے اجرکم اللہ واپس آئے ہیں خیمہ گاہ کے قریب کل آپ نے اعمال کرنے ہیں اعمال کرتے ہیں کہ 7 قدم آگے آئیں 7 پیچھے جائیں جب اصغر کو لے کے خیمہ گاہ کے قریب آئے ہیں میرے آقا سوچ رہے عموماً دستور ہے آپ گھر میں آؤ ایک مثال شیخ احمد کافی نے دی ہے کہتے ہیں گھر میں آتے ہو 6 مہینہ 1 سال کا بچہ بہت بیمار ہے زوجہ سے کہتے ہو ابھی جا کے دوائی لے کے آتا ہوں کہتے ہیں ہاسپٹل لے جاتے ہو اللہ نہ کرے وہ بچہ مر جائے باپ گھر کی طرف چلتا ہے 1 قدم آگے 10 قدم پیچھے کہ گھر میں کیا جواب دوں گا زہرا کا لال جب علی اصغر کو لے کے آیا ہے خیمہ گاہ کے قریب کبھی آگے قدم اٹھاتا ہے پھر پیچھے جاتا ہے یا رباب دروازے پہ آ کے کہتی ہے زہرا کا لال نہیں گھبرا میں سمجھ گئی ہوں میری قربانی منظور ہو گئی ہے اجرکم اللہ لے آئے ہیں خیمہ گاہ کے دروازے پہ علامہ امینی لکھتے ہیں 2 روایت ہیں ایک ہے تدفین کے لیے لے گئے ایک ہے نہیں بی بی زینب سے کہا آؤ میرے اصغر کو لے جاؤ جھولے میں لٹا دو علامہ امینی نے کچھ اشعار لکھے ہیں کہتے ہیں چھوٹی سی بہن بھاگ کے آئی ہے جب خون کے قطرے گرتے دیکھے ہیں پوچھتی ہے بابا وہ جو پانی اصغر نے پیا ہے اس کا رنگ لال تھا آ کے پنگھوڑا جھلا رہی ہے کہتی ہے اصغر پانی کے لیے بہت تڑپ رہے تھے کس طرح سے مسلمانوں نے سیراب کیا ہے اب پانی نہیں مانگ رہے ماں نے اٹھایا سینے سے لگایا شاعر نے بند لکھا ہے ہوندی اوکھی موت نادانا دی جڑے بول نہ سکدے بولی کوئی بڑا کوئی بزرگ دنیا سے جا رہا ہو وہ کبھی کہتا ہے ورثہ کو مجھے تکلیف ہے مجھے دوائی چاہیے مجھے تکلیف ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ چھوٹا بچہ جو ابھی بول نہ سکتا ہو وہ کچھ کہتا تو نہیں بس ترسی نگاہوں سے سب کو دیکھتا رہتا ہے ہوندی اوکھی موت نادانا دی جڑے بول نہ سکدے بولی موت پتران دی او ماما جانے نا جیندے پوتر مرے نا وچ جھولی
माँ ने बेटे को उठाया, एक हाथ एक शाने में, दूसरा हाथ दूसरे शाने में बुलंद किया है। छोटी सी गर्दन ढलकी हुई है, लटकी हुई है। माँ रो रो के कह रही है, पिया फजर दा तारा चढ़सी असगार पे मुर्गो बुले सेना बोली मामूल मुताबिक पुत्रा को पया मावा दे सेना लोरी तेरी थांजदा वेला। अजरुकुम अल्लाह। अब लेके आए हैं तो छोटी सी कब्र बनाई है मेरे आका ने। शरीयत का हुक्म है बाप बेटे की ना कब्र बनाए, ना खुद सुलाए, ना मट्टी डाले। हुसैन तेरी गुर्बत पे कुर्बान छोटी सी कब्र भी खुद बनाई है, अली असगर को लिटाया भी है। क्यों दफन कर रहे हो? मैं जानता हूँ सर ने नो के सिना पे चढ़ाने हैं। ख्वाहिश थी मेरा लाल इस जुल्म से बच जाए। मट्टी डालते, रेत गरम डालते हुए हुसैन जब गर्दन पे पहुंचा है, इरादा किया है रेत डालूं, हाथ कांपने लग गए हैं। चुम विंगरियां जुल्फा अली असगर जा बेटा आही सर्द भरेंदा अरमान हो निमी कफन पवाया मुंह पुत्र दा चोमा फरमेंदा। रो रो के कह रहा है, उठी देख असगर मेरे हाथ कब देना। अजरुकुम अल्लाह। कई मर्तबा हुसैन ने कोशिश की है, रेत डाल सके, नहीं डाल सका। उलमा कहते हैं हुसैन ने रुख फेरा है, उल्टा हाथ के साथ अली असगर के चेहरे पे रेत डाली है, दफन करके चल दिए हैं। अब दुआ मांगते रहें कि अल्लाह करे अली असगर बाद वाले जुल्म से महफूज रहे। पुरसा देने वालों, जब सारे शहीद हो गए, कहते हैं एक सर कम है, या एक मलून कहता है मैंने देखा है हुसैन दफन कर रहे थे, तेरा नेज़े बरदार हाथों में नेज़े लेके जमीन में मारते आ रहे हैं। एक मकाम पे नेजा मारा है, नेजा जमीन पे नहीं रबाब के जिगर पे लगा है। जब नेजा बाहर आया है, अली असगर भी साथ आया है। सकीना रो रो के कहती है, पुप्पी अम्मा मेरा भाई दूसरी बार शहीद हो रहा है। अब हर मोमिन से, हर सैयद से, हर उस माँ से जिसकी गोद में छोटे बच्चे हों, या जो माएँ बच्चों की माँ हैं, सैदानिया मोमिनीन मोमिनात, मुझे माफ करना, मसाइब पे पर्दा नहीं डाल सकता। अल्लामा कहते हैं हर शहीद का सर या खंजर के साथ जुदा हुआ या तलवार के साथ जुदा हुआ। रबाब के चन अली असगर का सर न खंजर के साथ न तलवार के साथ ऐसे जुदा किया है जैसे माली फूल तोड़ता है। हाथों के साथ सर जुदा किया, सर नो के सिना पे जिस्म खयाम की तरफ उछाल के कहता है, अली असगर की माँ को दे आओ।
حسین یا یا حسین 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 تمام مومنین حلقہ بنا لیں یا حسین